اعلیٰ تعلیمی ڈگری کو اچھے مستقبل کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، لیکن کون سی ڈگری لی جائے اس سوال کا جواب آسان نہیں۔ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ تو آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یو ڈونٹ ہیو اینی ویلیو ان دا سوسائٹی، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ ہمارا مائنڈ کس طرح سے کام کر رہا ہے، ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں جو کہ ہمیں اس ڈپارٹمنٹ میں لے کے آئی ہیں۔ ہمارے یہاں تو پہلی بات پیرنٹس کا بھی کافی ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے نہیں بولتے ہمارا بچہ یہ بنے گا، ہمارا بچہ بڑا ہو گیا اس نے یہ بننا ہے۔ اب بچے سے پوچھتے نہیں اس نے بننا کیا، اس پہ بس پریشرائز کرتے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ اس ڈگری میں آگے جانا۔ ابھی کرمنالوجی میں نے چوز کی تھی کہ لا انفورسمنٹ کے اندر جا سکتے ہیں کہ ایک ڈگری کے بیس پہ، لیکن جب یہاں پر آئے پتہ چلا کہ ڈگری کی بیس پہ کہ کسی جو ہے لا انفورسمنٹ پہ آپ کو جاب نہیں ملے گی۔ ہر سال پاکستان کی مختلف جامعات سے ڈگری لے کر نکلنے والے ہزاروں نوجوانوں کی آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب انہیں نوکری کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو اس برائن سولوشن کی ہیلپ سے ایک ہی شعبے میں بہت زیادہ لوگ ڈگری لے لیں تو بھی نوکری ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کسی ایسے شعبے میں بہت دلچسپی سے تعلیم حاصل کریں جس کی مانگ ہی کم ہے، تب بھی شوق کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ جاتی ہے۔ ماضی میں ایسے بہت سے شعبے جن میں ملازمتیں آسانی سے مل جاتی تھیں، اب وہ سرے سے دکھائی ہی نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر زنیرہ ثاقب طلبہ کی کیریئر کاؤنسلنگ کا ادارہ چلا رہی ہیں۔ تو آج سے 15-20 سال پہلے ایک ٹیلی کام بوم جسے ہم کہتے تھے وہ آیا تھا، اور بہت ساری یونیورسٹیز بھی یہ ڈگری آفر کرتی تھیں جو کہ ٹیلی کام انجینئرنگ سے ریلیٹڈ تھی، اور ان بچوں کی جب وہ گریجویٹ کرتے تھے تو ہائرنگ بھی بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس سیکٹر کے اندر سیچوریشن ہو گئی اور ڈیمانڈ اس طرح سے نہیں رہی جس طرح سے 10-15 سال پہلے تھی، تو بہت سی یونیورسٹیز نے بیسیکلی وہ ڈگریز ختم ہی کر دی ہیں۔ اسی طرح ایم بی اے کا جو اور بی بی اے کا جو بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ہے اس کا ایک ٹائم تھا 90s کے بعد بہت زیادہ لوگ اس میں جانے لگ گئے تھے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مارکیٹ پھر ایم بی ایز اور بی بی ایز کے ساتھ جو ہے وہ بھر گئی، اور بہت سے ایم بی ایز اور بی بی ایز جو ہیں ان کو اب جاب ملنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جامعہ کراچی کی پروفیسر ڈاکٹر انیلا ملک کے مطابق اب سوشل سائنسز اور لینگویجز کے شعبوں میں نوکریاں محدود ہیں، جس سے طالب علم ان مضامین کی طرف آنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ سوشل سائنسز میں کچھ جو لٹریچر یا لنگوسٹک کے ریفرنس سے چیزیں ہیں یا ہسٹری کے ریفرنس سے ہیں، اسی طرح سے لینگویجز ہیں، وہاں پر جو ہے وہ انحطاط اسٹوڈنٹس انڈکشن کے ریفرنس سے آتا ہے، اور اس کی وجہ پرائمریلی یہ ہے کہ پھر آپ ان کی اکوموڈیشنس کے لیے کیا کریں گے، ان کی ایبزارپشن کے لیے کیا کریں۔ یعنی اگر میں کوئی ایک لینگویج پڑھتی ہوں تو میرے لیے ریسٹرکٹڈ یا لمیٹڈ چوائسیز ہیں جابس کے ریفرنس سے۔ آج بہت سے تعلیمی ادارے نوجوانوں کو کیریئر کاؤنسلنگ مہیا کر رہے ہیں۔ اس طرح طالب علموں کو اپنی دلچسپیوں کا بہتر اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے، اور ایسے شعبوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہے جن کا شاید انہوں نے سوچا نہیں، یا جن کے بارے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو، جو ان کی ایک سٹیج ہوتی ہے 18-19 سال کی، جب وہ یونیورسٹی کی ڈگری سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیریئر کاؤنسلنگ دیں، ان کو ہیلپ کریں کہ وہ اپنی ڈگری سلیکٹ کریں، ایسی ڈگری سلیکٹ کریں جس کے اندر ان کے سکسیزفل ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ لیکن کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مارکیٹ کے حالات بھی تو سازگار ہوں۔ ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ اپنے ڈسپلن کو مارکیٹ سے لنک کریں، لیکن اس کے لیے مارکیٹ میں جابز ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے ایبزارپشن ہے یا نہیں ہے، اس کی کریشن کے لیے کام نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ فرسٹریشن بہت بڑھتی ہے۔ ایسے کون سے شعبے میں ڈگری لی جائے کہ اچھی ملازمت کی گارنٹی ہو؟ اس کا کوئی جادوئی فارمولہ نہیں، لیکن ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ کتابی علم کے ساتھ کوئی ہنر ضرور حاصل کریں، اور انٹرنشپ یا متعلقہ شعبے میں کسی چھوٹی نوکری سے تجربہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں، تاکہ صرف ڈگری ہولڈر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت ورکر بن کر جاب مارکیٹ میں داخل ہوں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ وہ ہمارے پاس آئنس کی